آپ سمجھتے ہیں کسی قسم کا ریلیف جو ہے وہ حاصل ہو سکے گا؟ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو فیصلہ کل صبح 11 بجے سنایا جائے گا. میں تو حیران ہوں کہ آج کیوں نہیں سنا دیا گیا فیصلہ، یا 4 دن پہلے کیوں نہیں سنا دیا گیا تھا یہ فیصلہ. یہ قطع نظر کے جرم کا یا الزام کیا ہے، اگر سزا 5 سال سے کم ہو تو اس کو شارٹر سینٹنس کہتے ہیں وکلاء کی اصطلاح میں. شارٹر سینٹنس کا مطلب ہے کہ اس کی باری تو اپیل کی آئے گی 7-8 سال بعد، اور اس کو اس قیدی کو جیل میں ہم رکھیں جبکہ اس کو سزا معمولی سی ہوئی ہے، کوئی سزائے موت نہیں ہے، عمر قید نہیں ہے، 14 سال نہیں ہے، 10 سال نہیں ہے، یہ 3 سال سزا ہے. اس کو ضامنوں کے حوالے کریں اور اس کو گھر بھیجیں جانے دیں. تو یہ تو نارمل عدالتوں کا یہ رہا ہے، اور یہ پریکٹس بڑی پرانی ہے اور پریکٹس بڑی یونیورسل ہے. تو آپ کے خیال میں پہلے فیصلہ کیوں نہیں آیا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس یہ معاملہ اتنی زیادہ اس کا ڈیلے کا شکار کیوں ہوا؟ کیونکہ آئی نو اٹس ناٹ اے ویری اپروپریٹ تھنگ ٹو سے، بٹ آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو لے کر ابھی بہت ساری ان کے کنڈکٹ پہ اور جیسے وہ ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں بات کی جا رہی ہے. آپ کی اس پر کیا ریزرویشن یا کیا رائے ہے؟ ایسا کیوں ہوا؟ مجھے معلوم نہیں کیوں ہوا، پر اس میں تعصب کے بارے میں بھی درخواست دے رکھی ہے ملزم جو ہیں انہوں نے. اور یہ نظر آتا ہے کہ ہمایوں دلاور جو ٹرائل جج تھا وہ تو متعصب تھا، کیونکہ اس نے پوسٹ لگا رکھی تھی اپنے فیس بک کے پیج پہ، اور جو کہ تحریک انصاف کے چیئرمین کی بے انتہا بے توقیری کرتی تھی، اور وہ سب دیکھ سکتے تھے، کوئی بھی دیکھ سکتا تھا، اس کی طرف سے صلاح عام تھا. تو وہ جب اس کو نوٹس میں جج کے لایا گیا تو جج نے پھر بھی اصرار کیا کہ خود ہی سنے گا. جب رجوع کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے تو چیف جسٹس صاحب نے وہ کیس اس کا فیصلہ سیٹ اسائڈ کر کے بھی پھر بھی اس کو اسی جج کو بھیج دیا. دوسری مرتبہ آئے اس کے فیصلے کے خلاف تو پھر اسی جج کو بھیج دیا جس کے خلاف اعتراض تھا. اور اتنی تاخیر کیوں ہوئی ہے ایک 3 سال کے فیصلے کی سزا کو؟ تو میں آپ جو جج کے متعصب ہونے کی بات کر رہے ہیں، جو اس طرح کے معاملات ہیں، کہ بریف کامنٹ کر دیں بیفور آئی موو آن، کہ جو اگریوڈ پارٹی ہے جو سمجھتی ہے کہ جج ہی متعصب تھا، ان کے پاس کوئی لیگل ریمیڈیز ہوتی ہیں سر اس طرح کے کسی جج کے خلاف ایکسرسائز کرنے کے لیے؟ کیا وہ ابھی بھی کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر جا سکتے ہیں؟ مجھے آواز آپ کی پوری نہیں آئی کیونکہ کچھ زیادہ اونچا ہے آپ کا مائکرو فون جو میرے کان میں. اس کی آڈیو کو سر ہم ایڈجسٹ کرواتے ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا. جی سر، میں اس کی آڈیو کو ایڈجسٹ کرواتی ہوں. وہ ایکو کرتا ہے پھر. سر ہم اس کی آڈیو کو فکس کرواتے ہیں. میں سوال بھی دہرا دیتی ہوں. میں سوال دہرا دیتی ہوں سر، کہ جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں جہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ جج متعصب ہے، کلیئرلی متعصب ہے، اس طرح کی صورتحال میں جو اگریوڈ پارٹی ہوتی ہے ان کے پاس کوئی لیگل ریمیڈیز ہوتی ہیں اگینسٹ دا جج؟ جو کوئی ایسی آپشنز جو وہ استعمال کر سکتے ہیں؟ جج کے خلاف کوئی کارروائی کا حق یا کوئی ایسی لیگل ریمیڈی ہے جہاں اگریوڈ پارٹی؟ یہ آپ پوچھ رہے ہیں؟ جی بالکل. نہیں، ملزم کو کوئی ایسا حق نہیں ہے. زیادہ سے بہت ہی مس کنڈکٹ کر دے جج تو وہ جا سکتا ہے جج کے خلاف. اگر بہت ہی مس کنڈکٹ، گروس مس کنڈکٹ ہو تو وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں درخواست دے سکتا ہے. اب تو کوئی بھی درخواست دے سکتا ہے، پہلے صرف یہ ریفرنس ہوا کرتی تھی. جی بالکل، اب کوئی بھی دے سکتا ہے. بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ گروس مس کنڈکٹ اپیل میں جا کے جی گروس مس کنڈکٹ کی صورت میں ہو سکتا ہے. سر تھوڑا سا بات کو آگے بڑھا لوں اگر، کہ آپ نے کہا کہ ریلیف 3-4 دن پہلے ہی آ جانا چاہیے تھا. اب اگر ریلیف کل بھی آ جاتا ہے، ایک ازمپشن کی بنیاد پہ سوال کر رہی ہوں، تو کیا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی رہائی اس کے بعد ممکن ہو سکے گی؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ سائفر کے معاملے کو لے کر بھی، کیونکہ آج بھی ذرائع سے خبریں چلنا شروع ہو گئی تھیں کہ ٹیم جو ہے وہ پہنچ گئی ہے اٹک جیل میں، اور وہیں پر جو ہے وہ دوبارہ سے ان کو اریسٹ کر لیا جائے گا سائفر کیس کے اندر؟ یہ تو بی آپ نے بہت لمبا سوال کر دیا اور بیچ میں بہت سارے الفاظ
کٹ جاتے رہے ہیں، تو مجھے بالکل نہیں سمجھ آیا. میرا خیال ہے شاید کوئی آڈیو کا پرابلم ہے، ہم اسے فکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سر سوال جو ہے وہ میں بس یہی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اگر ان کو کل کوئی ریلیف مل بھی جاتا ہے، میں مختصر کر دیتی ہوں، ان کو اگر کل کوئی ریلیف مل بھی جاتا ہے تو کیا رہائی ہو جائے گی، یا سائفر یا کسی اور کیس میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پھر بھی اندر ہی رہیں گے؟ سائفر کا اور بھی کیسز بنائے ہوئے ہیں، اس میں تو کوئی 180 کیس مقدمے مجھے بتایا گیا بنائے ہوئے ہیں، اور وہ ایک کے بعد دیگرے، جس طرح وہ انہوں نے ایمان مزاری سے کیا ہے، یا شیرین مزاری سے کیا تھا، یا شہریار آفریدی سے کیا ہے، یا یاسمین راشد سے کیا تھا. تو یہ رانا ثناء اللہ کا پیٹرن ہے. میرا خیال ہے ان کی عہد میں یہ شروع ہوا ہے انٹیریئر منسٹر کے، کہ ایک کیس 10 کیس تیار رکھو، اور اس کے ساتھ بھی یہی کرتے رہے ہیں. سواتی اعظم سواتی صاحب کے ساتھ بھی، کہ وہ ایک بیل کراتے تھے تو وہ دوسرے تھانے کی پولیس باہر کھڑی ہوتی تھی کسی اور پرچے میں لے جانے کے لیے. اس لیے میرا نہیں خیال یہ تحریک انصاف کے چیئرمین جو ہیں یہ رہا ہوں گے. یہ بہت بدسلوکی اور بدتمیزی کر رہے ہیں یہ گورنمنٹ، اور یہ نگران بھی جانبدار ہو گئے ہیں. اور ایک چیز میں صرف آپ کو عرض کر دوں، سائفر کا کوئی کیس نہیں ہے، سائفر کا قطعاً کوئی کیس نہیں ہے. وزیر اعظم کے خلاف بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کو کلاسیفائڈ رکھنا ہے یا ڈی کلاسیفائی کرنا ہے، اس کو اوپن کر دینا ہے فار ایوری بڈی ٹو سی. یہ سواب دید ہی وزیر اعظم کی ہے. پاکستان کا کوئی وزیر اعظم ہو، جو بھی ہو، یوسف رضا گیلانی ہو، وہ عمران خان ہو، وہ نواز شریف ہو، جو بھی ہو، اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ ڈی کلاسیفائی کرے. ڈی کلاسیفائی کر کے عوامی جلسے میں لہرا دے، یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے آفس کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ مطلب ایز پرائم منسٹر کہیں لہرا دیں پبلک میٹنگ کے اندر کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ کو ڈی کلاسیفائی لہرانے کی تو ایک بات ہے نا. میں کہتا ہوں وہ 40,000 کاپیاں بنا کے اور سارے جلسے میں بانٹ دیتا، تب بھی وہ اس کا نہیں تھا. ایک دفعہ آپ نے ڈی کلاسیفائی کر دیا تو اس کی چاہے 40,000 کاپیاں بنے یا 4 لاکھ کاپیاں بنے، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، اب جب ڈی کلاسیفائی ہو گیا. سر تھوڑا سا ایک دو ایشوز اور بھی ہیں، اگر آگے بڑھ جائیں اور ان پر بات کر لیں. نواز شریف صاحب کی وطن واپسی، اس کے اوپر بڑی بات ہم دیکھتے ہیں کہ ہوتی ہے. اب ایک تاریخ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل دی جا رہی ہے کہ وہ واپس آ رہے ہیں. وہ واپس آ کر سر کسی قسم کی کوئی پروٹیکٹیو بیل لے کر یا کچھ لے کر آپ کو جاتی عمرہ جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یا جیل میں لینڈ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں؟ دو باتیں ہیں. نواز شریف صاحب کو جو دشواریاں آئیں گی، ایک دشواری تو یہ آئے گی کہ وہ مفرور ہے، اور مفرور ملزم ہی نہیں ہے، وہ مفرور مجرم جس پہ جرم ثابت ہو گیا ہو، تا وقت کے اپیل اس میں اس کو مسترد نہ کرے. وہ اس وقت تک یہی سمجھا جائے گا کہ ان کو سزا ہوئی ہے اور ان کا جرم ثابت ہوا ہے، اور سزا کاٹنے کے دوران وہ فرار اختیار کر گئے. ٹھیک ہے، پہلا گورنمنٹ نے بھیجا، پر وہ 4 ہفتے کے 8 ہفتے کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ وہ جائیں گے. ضمانت بھی دی تھی میاں شہباز شریف صاحب نے. تو وہ تو پہلا ان کو مسئلہ ہے مفرور اپنے حقوق کھو بیٹھتا ہے، سرنڈر نہ کرے جب تک، اور سرنڈر کر کے پھر بھی اس کو یہ عدالت کی ثوابدید ہے کہ اس کی اپیل سنے یا نہ سنے، کیونکہ وہ فرار ہوا ہے. تو بالکل ٹھیک ہے. دوسری پرابلم جو میاں صاحب کو ہوگی، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر وہ اپنے بھائی کی 1.5 سال کی حکمرانی میں نہیں آئے تو وہ کس طرح آ جائیں گے نگرانوں کی حکومت میں، اور جانا ان کو جیل میں پڑے گا. وہ ایز یو ور ریسٹور ہوگا، سٹیٹس کو اینٹی ریسٹور ہوگا، جیسے تھے اور جیسے آپ کو ہونا چاہیے تھا
کہ آپ اپنی سزا کاٹ رہے ہوتے تو وہ سزا کاٹنے کے لیے ان کی ضمانت بھی شاید مشکل ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے سر, میرے پاس وقت تھوڑا سا محدود ہے, اگر تھوڑی سی اجازت دے دیں سر. پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک چیز کے اوپر موقف میں ضرور چاہتی ہوں آپ سے لے لوں, سنس ابھی آپ ان کی CEC میٹنگ بھی اٹینڈ کر کے آئے ہیں. 16 مہینے سر جو بھی اچھا یا برا حکومت میں ہوا, جی آواز ٹھیک کر دیتے ہیں سر, 16 مہینے جو بھی اچھا ہوا برا ہوا حکومت میں پیپلز پارٹی پارٹ اینڈ پارسل تھی اس ساری چیز کا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب احتجاج کی باری آتی ہے, غلط پالیسیز کو کرٹیسائز کرنے کی باری آتی ہے, پیپلز پارٹی خود بھی سڑکوں پر نکل آئی ہے بلوں کے خلاف, مہنگائی کے خلاف. تو سر جب پالیسی بن رہی تھی تو پیپلز پارٹی تو حصہ تھی پالیسی میکنگ کا, اب احتجاج کے اپنے خلاف کر رہے ہیں. دیکھیں جو یہ حکومت پہلے تو حکومت شہباز حکومت تھی, نمبر 1. نمبر 2 جو کلیدی محکمے تھے اس بارے میں, جن کے بارے میں احتجاج ہو رہا ہے یا جن کے بارے میں بہت ابیوز اور مس یوز ہوا ہے ان کا, وہ وزارت داخلہ تھی رانا ثناء اللہ, وزارت دفاع تھی خواجہ آصف, وزارت قانون تھی اعظم نذیر تارڑ صاحب, اور وزارت بجلی و پانی تھی جو کہ خرم دستگیر صاحب کے پاس تھی. تو یہ کلیدی جو جن پہ تنقید ہو رہی ہے وہ پہلے تو ان کو ہی جواب اپنا دینا چاہیے نا. ہم تو ہمارے جو محکمے تھے ان کے محکمے میں بالکل ٹھیک ہے سر, لیکن کولیشن لیڈ گورنمنٹ, بالکل سر کولیشن گورنمنٹ, کلائمیٹ چینج تھا, جی کولیشن گورنمنٹ تھی, PMLN لیڈ گورنمنٹ تھی, آپ لوگ پالیسی میکنگ کا حصہ تھے. اب جو ہے وہ آپ کنوینئنٹلی اپوزیشن میں آ گئے اقتدار ختم ہوتے ہی. نہیں, یہ کنوینئنٹلی والی بات نہیں ہے. ہمارے ریزرویشنز جب بھی تھے اب بھی ہیں, اور یہ باتیں بڑی واضح ہیں کہ یہ وزراء جو تھے یہ کسی کی سننے کو تیار نہیں تھے, نہ رانا ثناء اللہ نہ خواجہ آصف. یہ تو بہت افلاطون وزراء تھے. بالکل ٹھیک ہے سر, میرے پاس وقت ختم ہو گیا, اس کی معذرت کے ساتھ آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کرنا پڑے گا. بالکل سر, بہت شکریہ آپ کا, آپ کے وقت کے لیے. ہم نے کوشش کی کہ جو محدود وقت تھا اس کے اندر جتنی بھی میں آپ سے آپ کی رائے لے سکتی ان ایشوز پہ وہ شامل کر لوں.